ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 5ویں اور 6ویں رکوع کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کو خاص کر دین کی دعوت دی، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، اور پھر ان کو مختلف طریقوں سے توجہ دلائی گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانے. اور ایک بھی یہاں پر اہم چیز ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ بنی اسرائیل کے حالات شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، تو وہاں پر ہم کو ابلیس کا ایک کیریکٹر ملتا ہے جس نے یعنی ابلیس ملعون نے حسد کے مارے، جلن کے مارے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. تو اس وجہ سے اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا. وجہ کیا تھی کہ اس نے حسد کیا اور تکبر کیا. بنی اسرائیل کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں، بنی اسرائیل میں کئی سارے پیغمبر بھیجے، تو ان کو اس پر بڑا فخر تھا، ان کو بڑا ناز تھا. اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، ان کے لیے کھانا آسمان سے اتارا، کئی ساری نعمتیں ان کو عطا فرمائی. تو اس وجہ سے وہ لوگ بڑے مغرور تھے، بڑا فخر کرتے تھے. لیکن جب حضور تشریف لائے تو اب حضور سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے کہ اگر ہم حضور کو رسول مان لیں گے تو پھر ہماری جو عزت ہے لوگوں میں وہ ختم ہو جائے گی، ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی. کیونکہ لوگ ہمارے پاس آ کر مسائل پوچھتے تھے، ہمارے پاس آ کر جھکتے تھے. لیکن جب ہم حضور کے پاس چلے جائیں گے، حضور کو رسول مان لیں گے تو پھر ہماری ساری اکڑ نکل جائے گی. اس وجہ سے حسد کے مارے انہوں نے حضور کو رسول نہیں مانا. تو الغرض اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے یہاں سے پہلے پارے کے ختم تک انہی کے حالات کو ذکر فرما رہا ہے اور طرح طرح سے ان کو احکامات دیے گئے. چنانچہ کل یہ جو آیتیں ذکر کی گئی جس کے اندر بنی اسرائیل کے لیے بھی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی سبق ہے، کیا تھی وہ تعلیم کہ اللہ کا فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ نماز گراں گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرتے ہیں. کل جو بات ذکر کی گئی تھی صبر کے تعلق سے، کیونکہ انسان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفوں سے وہ گزرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ان حالات میں عمل کریں، یعنی ان تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کریں، بے صبری پنا ہرگز نہ کریں، بلکہ صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے. اور ایسی صورتحال میں ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، نماز ادا کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان مصیبتوں کو دور فرما دے گا اگر ہم یہ رویہ، یہ طریقہ اختیار کریں گے. اب یہاں پر صبر کے تعلق سے کل ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا. اب ساتھ ہی ساتھ صبر کے متعلق جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ بھی سن لیجئے
کہ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس چیز کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے سے بچنا اور اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے بچنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو کہ بڑے گھمنڈی تھے اور وہ اپنے نفس کی وجہ سے، نفس کی خواہشات پر عمل کرنے کی وجہ سے حضور کو رسول نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ بڑا غرور تھا کہ ہم بڑی عزت والی قوم ہیں، تو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیوں جھکیں، ان کی فرما برداری کیوں کریں، ان کو رسول کیوں مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے نفس کی خواہشات پر عمل نہ کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ تم صبر کرو، یعنی ان چیزوں سے بچ جاؤ، نافرمانیوں سے اور اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے بچ جاؤ۔ پھر دوسری بات جو بتلائی گئی، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کے اندر اللہ رب العزت کی یاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کتنی بھی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اگر وہ اللہ کو پکارے گا، اللہ رب العزت کے آگے جھکے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اس کے مسائل کو حل فرمائے گا، اس کے لیے اس تکلیف سے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کو دکھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور سارے صحابہ کرام کی کیا حالت رہا کرتی تھی نماز میں کہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو مشہور ہے کہ آپ کو ایک جنگ میں ایک نیزہ، ایک لوہے کی چیز آپ کے پیر میں دھسی ہوئی تھی، اس کو نکالنے نہیں دے رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز کی حالت میں رہوں تو تم اس تیر کے نیزے کو نکال لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی نماز پڑھنے لگے تو نماز کے دوران میں اس لوہے کے سراخ کو نکال لیا گیا، اس نیزے کو باہر نکال لیا گیا، آپ کو ذرہ بھی احساس نہیں ہوا تکلیف کا، حالانکہ نماز کے علاوہ دوسری حالت میں آپ ہاتھ لگانے نہیں دے رہے تھے، لیکن جب نماز میں آ گئے تو پوری توجہ اللہ کی طرف تھی، اور جو تکلیف تھی اب وہ چیز اب وہاں سے دور کر دی گئی، وہ چیز نکال لی گئی، تو آپ شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ اسی طرح سے بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکلیف کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بڑے بیتاب تھے، بڑے بے چین تھے۔ چنانچہ حضور نے جب آپ کی حالت دیکھی، کیوں بے چین ہو اے ابو ہریرہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اللہ تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا، تمہارے کو اس تکلیف سے آزادی نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کا عمل ہوتا کہ وہ تکلیف میں، مصیبت کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تاکہ اللہ ہماری مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرما دے، اس سے ہم کو راحت نصیب فرما دے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذکر کی گئی ہے کہ نماز کا پڑھنا ان لوگوں کو بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نماز کا پڑھنا بڑا بھاری دکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ نمازوں سے دور بھاگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی سچی تڑپ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یعنی کمزور ایمان والے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نماز کا پڑھنا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ نماز پڑھنے سے سستی، کاہلی کرتے ہیں۔ جس کو اللہ کی یاد ستاتی ہے، اللہ کی تڑپ ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو نماز کا پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں، ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں تو نماز کا پڑھنا ایسے بندوں پر آسان ہوتا ہے، اور جو نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں
ان کو بڑا گراں معلوم ہوتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذکر فرمائی کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ نماز بھاری ہوتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا کوالٹی ہے، بتایا جا رہا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، تو ایسے بندوں کو نماز کا پڑھنا آسان معلوم ہوتا ہے، ان کو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی، بڑی آسانی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ملاقات فرماتا ہے۔ جو اللہ رب العزت سے ملنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم کو اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین رہنا ہے، اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے ہم کو محبت رکھنی ہے، تو اللہ رب العزت بھی ہم سے ملاقات فرمائے گا، اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کا پورا یقین ہونا ہے، کیونکہ انسان دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہتا، ایک وقت مقررہ تک اس کو ٹائم گزارنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ تو غیر قوم کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس جانے یا مرنے کے بعد پھر اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم کو کیا ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بندوں کو، سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو ہر مسلمان کو یہ یقین رکھنا ہے، جس کے دل میں یہ یقین ہو، جس کے دل میں اللہ کی ملاقات کی تڑپ ہو، تو اس کو اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، نہ وہ نماز پڑھنے سے دور بھاگتا ہے، نہ زکوٰۃ دینے سے دور بھاگتا ہے، نہ روزے رکھنے سے غفلت برتتا ہے، نہ اچھے کام کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے، بلکہ ہر نیک کام میں نماز کا پڑھنا ہو، زکوٰۃ کا دینا ہو، روزے رکھنا ہو، حج ادا کرنا ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ بندہ بڑی آسانی کے ساتھ انجام دیتا ہے، ان عبادتوں کو ادا کرتا ہے، جس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ جو 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک ایک نعمت کو یاد دلایا گیا اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیمات اور ہدایتیں نازل فرمائی ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔